و- السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے 43، توضیح المسائل، وہ امور جن کے سبب سے وضو کیا جاتا ہے، غیات وغیرہ۔ وضو کو اس کی اہداف کی نیت کرنے کی شرط کبھی صحت عمل ہوتی ہے، یعنی اگر وضو کے بغیر عمل انجام دیا جائے تو صحیح نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا چاہیے اور چاہے واجب ہو یا مستحب، اور کبھی عمل کے جائز ہونے اور اس کے حرام نہ ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی اگر بغیر وضو کے عمل انجام دیا تو حرام ہے، جیسے قرآن کے خط کو مس کرنا، اور کبھی عمل کے کمال کی شرط ہے، جیسے زیادہ ثواب کے لیے، مثلا نماز میت، مستحبین، طواف، قرآن کی تلاوت کے وقت، اور خدا سے حاجت اور دعا کرتے وقت، اور نماز کی اذان کے لیے وضو کرنا، اور کبھی عمل کی کراہت کو برطرف کرنے کے لیے ہے، جیسے جنابت کی حالت میں وضو کر کے سونے سے اس کی کراہت دور ہو جاتی ہے۔ 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اول، واجب نماز کے لیے چاہے ادا ہو یا قضا، نماز میت کے علاوہ اور مستحبین نماز صحیح پڑھی جانے کے لیے وضو کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ دوم، بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کے لیے، اگر اس کے اور نماز کے درمیان وضو کو باطل کرنے والا عمل انجام دیا ہو، مثلا پیشاب کیا ہو، لیکن سجدہ سہو کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس کا حکم دوسرے سجدہ سہو کے مقام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سوم، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو کہ عمرہ اور حج کا جز ہے۔ چہاروں میں نظر یا عہد شرعی یا خداوند متعال کی قسم کھائی ہو کہ وضو کرے یا ہمیشہ باوضو رہے گا۔ پنجم، اگر نظر کی ہو کہ مثلا قرآن کی آیات کا تبرک کے قصد سے بوسہ لے گا۔ ششم ہے، نجس شدہ قرآن کو دھونے کے لیے یا اس کو بیت الخلاء سے اور اس کے جیسی جگہ سے باہر لانے کے لیے، اس وقت جب انسان ہاتھ یا اپنے بدن کی دوسری جگہ کو قرآن کے خط تک پہنچنے پر مجبور ہو، لیکن وضو کی مقدار میں ٹھہرنے سے وضو کی بے حرمتی ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کرے۔ اس وقت جب تیمم وضو کی بنسبت کم وقت میں انجام پائے اور قرآن کو بیت الخلاء اس کے جیسی جگہ سے باہر لائے، یا اگر نجس ہو گیا ہو تو دھوئے، اور اگر اتنی مقدار بھی ٹھہرنے سے قرآن کی بے حرمتی ہو تو بغیر وضو اور تیمم کے قرآن کو بیت الخلاء اس کے جیسی دوسری جگہ سے باہر نکالے، اور اگر نجس ہو تو دھو لے۔ جس وقت انسان وضو کرنا چاہتا ہو، خواہ نماز کے وقت سے پہلے، وقت سے نزدیک یا فاصلہ ہو، اور چاہے وقت ہونے کے بعد، اگر ان مقامات میں کسی ایک کے قصد سے جس کی وجہ سے وضو کیا جاتا ہے، جیسے نماز قرآن کے حرف کو مس کرنا یا بطہارت ہونے کے لیے، یا جس قصد بھی ہو، اگر قصد قربت ہو تو وضو صحیح ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی بالکل صبح میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کرے تو مشکل نہیں ہے، اسی لیے اگر ظہر اور عصر کی نماز کے لیے وضو کیا ہو تو اس کا وضو باطل نہ ہو، اور تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ نیت کے وقت مشخص کرنا ضروری نہیں ہے کہ جو وضو کر رہا ہوں وہ واجب ہے یا مستحب، بلکہ اگر غلطی سے واجب وضو کی نیت کرے اور بعد میں معلوم ہو واجب نہیں تھا تو اس کا وضو صحیح ہے۔ مثلا کوئی وقت کے داخل ہونے کا یقین رکھتا اور اگر واجب وضو کی نیت کرے اور وضو کے بعد صحیح سمجھ کر نماز کا وقت نہیں ہے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ مستحب یہ ہے کہ انسان بطہارت رہنے کے لیے وضو کرے، اور اگر کسی کا وضو ہو تو ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، بالخصوص نماز صبح اور مغرب کے لیے۔ اور بعض فقہا رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، انسان نماز میت کے لیے اور اہل قبور کی زیارت، مسجد اور ائمہ کے حرام میں جانے کے لیے، اور قرآن مجید کو ساتھ رکھنے، اسے پڑھنے اور لکھنے اور اس کا حاشیہ چھونے اور سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ان مقامات میں سے
بعض میں وضو کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، البتہ اگر اس کے مستحب ہونے کی احتمال سے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے، اور وہ ہر کام جو باوضو انجام دینا چاہیے کر سکتا ہے، مثلا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس بنا پر اگر کسی نے قرآن پڑھنے یا اس کے خط کو چھونے کے لیے وضو کیا ہو اور نماز کے وقت تک اس کا وضو باقی ہے تو اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔